آج سے 74 سال پہلے ایشیا کے ایک ملک نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ آزادی کا مقصد اپنے مذہب کے مطابق آزادانہ عمل تھا۔ یہ ملک مشرقی اور مغربی دونوں میں مذہبی اکثریت کے طور پر آزاد ہوا، لیکن آزادی کے 24 سال بعد ہی مشرقی حصے نے علیحدگی اختیار کر کے ایک الگ ملک کی حیثیت اختیار کر لی، اور یہ ملک بنگلہ دیش تھا۔ ناظرین، جان لو کہ اس معلوماتی سفر میں آج ہم جانیں گے بنگلہ دیش کے متعلق، اور وہ کیا وجوہات تھیں جن کے باعث مشرقی پاکستان نے بنگلہ دیش کی حیثیت اختیار کر کے خود کو ایک الگ ملک بنایا، اور اس ملک نے کیسے دنیا میں اپنی پہچان بنائی۔ بنگلہ دیش کے متعلق اہم معلومات جاننے کے لیے ہماری یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین، پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت 1947 تک ایک ساتھ تھے، اور 74 سال پہلے پاکستان نے آزادی حاصل کی۔ آج سے 49 سال پہلے پاکستان کے دو حصے ہوا کرتے تھے، مشرقی اور مغربی پاکستان۔ دونوں وفاق پاکستان میں شامل تھے۔ دونوں جگہ ایک ہی سکہ چلتا تھا، ایک ہی فوج تھی، ایک ہی قانون تھا، اور دونوں جگہ مسلمان رہتے تھے اور مسلمان قومیت کی بنیاد پر ہی اکٹھے تھے۔ اس ملک کے لوگ ایک دوسرے کی بولی سمجھتے تھے، رسم و رواج جانتے تھے، تاریخ اور مذہب سے بھی واقف تھے۔ پھر یوں ہوا کہ پورے ملک میں پہلی مرتبہ عام انتخابات کروائے گئے، جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان کی جماعت عوامی لیگ کو اکثریت حاصل ہوئی۔ یہ بات مغربی پاکستان کو کچھ پسند نہیں آئی، لہٰذا اس جماعت کو حکومت بنانے کی دعوت دینے کا وقت آیا تو ہمارے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر عزت مآب جناب یحییٰ خان نے مشرقی پاکستان میں اپنے ٹائیگر نیازی کو بھیجا تاکہ وہ شر پسندوں کی سرکوبی کر سکیں۔ ٹائیگر صاحب نے ڈھاکہ میں اچھا وقت گزارا، مگر ڈھاکہ میں یہ خوشگوار پڑاؤ عارضی ثابت ہوا، اور بالآخر 16 دسمبر 1971 کو ہمارے ٹائیگر نیازی نے پوری آن بان کے ساتھ ہتھیار ڈال دیے۔ در حقیقت بنگلہ دیش کے قیام میں انڈیا بلا واسطہ ملوث رہا۔ سن 1971 کی جنگ پر پاکستانی فوج کے سینئر افسران کی لکھی گئی کتابوں میں ہر کوئی دوسرے پر الزام لگاتا نظر آتا ہے، لیکن یہ علیحدگی مغربی پاکستان کے افسران کی ہٹ درمی اور ناقص کارکردگی کا نتیجہ تھی۔ اندرا گاندھی نے بیان دیا کہ آج ہم نے نظریہ پاکستان کو بحر عرب میں پھینک دیا۔ بنگالیوں نے عملاً اس بات کی تائید یوں کی کہ انہوں نے علیحدہ وطن بنا لیا، جس کا نام بنگلہ دیش رکھا، اور یہ ثابت کر دیا کہ مذہب مشترک ہونے سے قوم نہیں بنتی۔ ناظرین، موجودہ بنگلہ دیش کو آزاد ہوئے 49 برس ہو چکے ہیں۔ ان 49 برسوں میں بنگلہ دیش نے 3 کام ایسے کیے جو شاید بنگلہ دیشی مشرقی پاکستان کے طور پر نہ کر سکتے۔ ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ اپنی آبادی پر قابو پا لیا۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کی آبادی مغربی پاکستان کے مقابلے میں 50 لاکھ زیادہ تھی، اور آج پاکستان کی آبادی 22 کروڑ جبکہ بنگلہ دیش کی صرف 16.5 کروڑ کے قریب ہے۔ آبادی پر قابو پانے کے لیے بنگلہ دیش نے نہ صرف ملک گیر مہم چلائی بلکہ وہاں کے مذہبی عالموں نے بھی اس ضمن میں مدد کی، اور یوں ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ دوسرا کام وہاں یہ ہوا کہ معاشی ترقی میں عورتیں آگے آئیں، اور انہوں نے بنگلہ دیش کی معیشت کو مضبوط کیا۔ ILO کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت بنگلہ دیش میں عورتوں کا لیبر فورس میں حصہ 36%، جبکہ پاکستان میں شرح صرف 24% کے قریب ہے۔ تیسرا کام جو بنگلہ دیش نے کیا وہ یہ تھا کہ اپنی آمدنی کو کسی غیر پیداواری سرگرمی کی بجائے سوچ سمجھ کر عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر خرچ کیا۔ ان اقدامات کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج بنگلہ دیش عالمی انسانی ترقی کے اشاریے میں 135ویں نمبر پر ہے، اور پاکستان 150ویں نمبر پر ہے۔ ویسے پاکستان میں فی کس آمدن بنگلہ دیش سے قدرے بہتر ہے، مگر انسانی ترقی کا اشاریہ بہتر اور فی کس آمدن کم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں دولت کی تقسیم نسبتاً بہتر ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت ڈھاکہ ہے، جو برصغیر کی تاریخ میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ بنگلہ دیش آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 8واں بڑا ملک ہے اور تیسرا سب سے بڑا مسلم اکثریتی ملک ہے۔
جغرافیائی اعتبار سے یہ ہندوؤں کے مذہبی عقیدت کے حامل دریائے گنگا کے زرخیز دہانوں پر واقع ہے۔ مونسون کی سالانہ بارشوں کے باعث یہاں سیلاب اور طوفان معمول ہیں۔ بنگلہ دیش کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے۔ مزدوروں میں موسمی بے روزگاری کے باعث بہت سے علاقوں میں عام طور پر کم معیار زندگی ہے۔ پاکستانی انتظامیہ کے عہد کے دوران دیسی خام مال جیسے جوٹ، کپاس اور کھالوں پر مبنی صنعتوں کو ترجیح دی جاتی تھی۔ 21ویں صدی کے اوائل میں تقریباً نصف آبادی کی ملازمت بڑی حد تک زراعت سے منسلک رہی ہے۔ چاول بنگلہ دیش کی ایک اہم زرعی پیداوار ہے اور جوٹ اور چائے دونوں ہی زر مبادلہ کے اہم ذرائع ہیں۔ دیگر اہم زرعی مصنوعات میں گندم، دالیں، مٹر، لوبیا، میٹھا آلو، تلسی کے بیج اور مختلف قسم کے مسالے شامل ہیں۔ گنا، تمباکو اور پھل مثلاً کیلا، آم اور اناناس اس ملک کی مشہور پیداوار میں سے ایک ہیں۔ ایک زمانے میں زراعت بنگلہ دیش کو موسم کی خراب صورتحال کے نتیجے قحط کا خطرہ رہتا تھا۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لیے اور سیلابوں پر قابو پانے اور خشک مہینوں میں بارش کے پانی کو استعمال کرنے کے لیے ڈیموں کی تعمیر سمیت آباشی کے متعدد منصوبے شروع کیے گئے ہیں، جن سے بنگلہ دیش کی فصلوں کو کافی فائدہ ہوا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اس ملک کی سیر کی جانب۔ کاکس بازار بنگلہ دیش میں سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ گھنے جنگل سے احاطہ کرتی پہاڑیوں کے سلسلے کے حسین پس منظر خلیج بنگال کے نیلے پانی کی طرف نیچے اترتے ہوئے کاکس بازار کا سمندری ساحل دنیا کا طویل ترین سمندری ساحل ہے۔ اس جگہ کا نام برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسر کیپٹن ہیرم کاکس سے حاصل ہوا۔ یہ سنہری ریت، بلند و بالا چٹانوں، سرفرنگ لہروں، بدھ مندروں اور شارک سے پاک ساحل تیراکی اور سفرنگ کے لیے ایک خاص شہرت رکھتا ہے۔ بنگلہ دیش کا ایک منفرد مقام سندربن مینگروو فارسٹ ہے۔ یہ یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے۔ یہ بنگلہ دیش اور ہندوستان کی سرحد تک تقریباً 80 کلومیٹر تک خلیج بنگال کے ساحل سے پھیلا ہوا ہے۔ بنگلہ دیش میں اس جنگل کا 60% حصہ واقع ہے۔ یہ ندیوں اور چھوٹے جزیروں کے ایک پیچیدہ نیٹ ورک سے جڑا ہوا ہے۔ یہ حیرت انگیز جنگل 2 ابتدائی نقشوں پر مشتمل ہے۔ سینٹ مارٹن کا جزیرہ، جسے ناریل اور دار چینی کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بنگلہ دیش میں سیاحوں کے لیے سیاحت کا سب سے بڑا مقام ہے۔ ناریل اور کھجوروں سے جڑے ساحل، جزیرے کا خوبصورت اور قدیم سمندری منظر سیاحوں کو راغب کرتا ہے۔ شاندار مناظر، مرجان کالونی اور خلیج بنگال کی دہاڑ دیکھنے والوں کی اصل توجہ کا مرکز ہے۔ بنگلہ دیش اور ہندوستانی ریاست میگھالیہ کے درمیان سرحد پر واقع جیفلونگ سلہٹ کے مشہور سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ آب و ہوا، پہاڑوں اور بارش کے جنگلات کے زیر سایہ یہ ملک سلہٹ شہر سے تقریباً 60 کلومیٹر دور ہے۔ یہ قدرتی مقام دریائے پین پر واقع ہے۔ باغات اور پہاڑوں کے درمیان اس کا نظارہ سیاحوں کو اپنی خوبصورتی کے جادو میں لے لیتا ہے۔ ہمالیہ پہاڑی سلسلے سے آنے والا دریائے ماری اپنی دہار کے ساتھ بہت سے پتھر لے کر آتا ہے۔ یہ جگہ پتھر جمع کرنے کے لیے بہت مشہور ہے۔ شیڈ گیمبوج مسجد یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ اور بنگلہ دیش میں سیاحت کا ایک خاص مقام ہے۔ یہ عہد سلطنت کی سب سے بڑی تاریخی مساجد میں سے ایک ہے۔ یہ پرسکون اور یادگار مسجد اپنے سائز اور تعمیراتی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ اس کی آثار قدیمہ کی خوبصورتی سیاحوں کو اپنی جانب راغب کرتی ہے۔ اولغ خان جہاں نے اس مسجد کو اپنے اسمبلی ہال کے طور پر استعمال کیا تھا۔ اس مسجد کے ساتھ ہی ایک آثار قدیمہ کا میوزیم ہے، جہاں آپ کو اس وقت کے مختلف آثار قدیمہ اور تاریخی مواد مل سکتے ہیں۔ سونار گاؤں یا سونے کا گاؤں قرون وسطیٰ کے زمانے میں بنگلہ دیش کا دارالحکومت تھا۔ اس وقت یہ ایک اہم انتظامی اور کاروباری مرکز تھا۔ 13ویں صدی سے سونار گاؤں کو مشرقی بنگال کے مختلف حکمرانوں نے دارالحکومت کے طور پر استعمال کیا۔ 13ویں صدی کے وسط میں یہ ہندو دیو خاندان کا دارالحکومت تھا، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد مسلم حکمرانوں نے اسے حاصل کر کے اپنا دارالحکومت بنا لیا، اور اب یہ کچھ بوسیدہ عمارتوں کے ساتھ ایک خوبصورت تالاب اور حیرت انگیز لوک آرٹ میوزیم اور بادشاہ کا محل ایک سیاحتی مقام ہے۔
ڈھاکہ کے نوابوں کا سرکاری رہائشی محل اب احسن منزل یا پنک پیلس کے نام سے ایک میوزیم کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ ڈھاکہ کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے مقامات میں سے ایک ہے اور ڈھاکہ کے نوابوں کی اشرافیہ کی زندگی کی ایک یاد دہانی کی حیثیت رکھتا ہے۔ البتہ بنگلہ دیش میں اپنے گلابی رنگ کی وجہ سے یہ محل منفرد مقام رکھتا ہے۔ مہاستان گڑھ بنگلہ دیش کا سب سے قدیم شہر ہے۔ مہاستان لفظ کا مطلب ایک ایسی جگہ ہے جس میں پاکیزگی ہو اور گڑھ کا مطلب قلعہ ہے۔ یہ جگہ بوگڑا شہر سے 13 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ ایک بار اس امیر شہر کو اینٹوں کی دیواروں سے مضبوط کیا گیا تھا۔ بنگلہ دیش کا یہ اونچا علاقہ سطح سمندر سے لگ بھگ 36 میٹر بلند ہے۔ 1931 میں دریافت کردہ اسکرپٹ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر 3 صدی قبل مسیح میں موجود تھا اور یہ علاقہ 18ویں صدی عیسوی تک مستعمل تھا۔ ناظرین، یہ تھا بنگلہ دیش کا تفریحی اور تاریخی سفر۔ جہاں یہ ملک پسماندگی کا حامل ہے، وہیں یہ اپنے اندر خوبصورت مناظر کو سموئے ہوئے ہے اور خود کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے میں مسلسل محنت کر رہا ہے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔